السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سعودیہ نے ترکی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آخر کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے جن کی وجہ سے سعودیہ مجبور ہوا ترکی کے ساتھ روابط کو بحال کرنے کے لیے؟ کیا اس کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دشمنی مول لینی ہے جو ترکی کے ساتھ اس طرح کے روابط کے لیے اس نے اشارہ دیا ہے؟ آخر یہ کیا وجہ بنی، ہم آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں اور اس کے حالات بتاتے ہیں کہ آخر کیوں سعودیہ جو ہے ترکی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے پہل کر چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک کے اوپر ہمیں لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز کی خبر آپ تک رہے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سعودیہ نے ترکی کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے کیوں پہل کر دی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات ترکی کے کیوں خراب تھے۔ تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ 2 سال قبل جمال خاشقجی کا قتل ہوا استنبول میں سعودی ایمبیسی کے اندر۔ اس کے پیچھے کہا یہ گیا کہ محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے جمال خاشقجی کو قتل کرانے میں، اور تو اور بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا اس کے قتل کے حوالے سے، اور الزام جو ہے وہ تھوپا گیا دوسروں کے سر پہ۔ مگر حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد بن سلمان اس قتل کے پیچھے شامل تھے، لوگ کچھ اور تھے۔ محمد بن سلمان نے ڈائریکٹلی اس کا قتل نہیں کیا، یہ تو عام سی بات ہے، مگر جو لوگ پکڑے گئے ان کو سزائیں بھی دی گئیں، اور وہ جمال خاشقجی کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ محمد بن سلمان سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے۔ جس وقت جمال خاشقجی کے حوالے سے جو ہے بیان دیا گیا، ترکی کی طرف سے سخت موقف اپنایا گیا کہ جمال خاشقجی کا قتل جو ہوا ہے وہ نہ صرف ترکی کے لیے چیلنج ہے اور محمد بن سلمان کے لیے بھی چیلنج۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جمال خاشقجی کے حوالے سے جو قتل ہوا تھا اس کے محرکات کیا تھے، مطلب ہم آخر وہ اس کے قتل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھانے والا تھا، اس میں سے ایک راز جو تھا سعودی حکومت کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تھا، اور جو بزنس ڈیلز محمد بن سلمان نے کی تھی اسرائیل کے ساتھ منظر عام پر نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے، اور جو جمال خاشقجی کے پاس ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود تھے، اور یہی ڈر جو ہے محمد بن سلمان کو کھائے جا رہا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ان کا قتل کا پلان کیا۔ استنبول میں انہوں نے سعودی ایمبیسی کو ٹارگٹ ایریا ان کا وہ کیا، ٹارگٹ لوکیشن ان کی یہ تھی، اور جمال خاشقجی کو بلایا گیا اور پھر ایک منظم سازش کے بعد ان کو قتل کیا اور ٹکڑوں میں باہر لایا گیا۔ اب یہ تو تھی یہ بات جمال خاشقجی کے حوالے سے کہ ترکی اور سعودیہ کے تعلقات خراب کیوں ہوئے تھے، اور اب بحالی کی طرف کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سعودیہ کو اس وقت لگا ٹرمپ انتظامیہ کے جانے کے بعد بائیڈن کے حوالے سے بڑے خدشات لاحق تھے۔ اس نے اپنے دوست اسرائیل کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ ہم آپ کو تسلیم کر سکتے ہیں، مگر آپ کو امریکہ کے اوپر اپنا اثر و رسوخ بٹھانا پڑے گا، کیونکہ بائیڈن نے کابینہ سنبھالنے سے پہلے ہی اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ سعودیہ کے اوپر ہم شاید بہت زبردست پابندیاں عائد کریں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ الغار کی صورتحال بھی اختیار ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یمن کے اوپر سعودیہ کی طرف سے شدید ترین بمباری کے باعث بے گناہ یمنی شہید ہوئے تھے، اور یہی وہ بات تھی کہ جو بائیڈن کو کھائی جا رہی تھی، اور بائیڈن کی جو کابینہ ہے، جو بائیڈن کے ممبرانز ہیں، ان کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا کہ ہم سعودیہ کو پابندیوں کا سامنا کرائیں گے، اور ہم ٹرمپ انتظامیہ نہیں ہیں جو سعودیہ کے دوست بن کے رہیں، اور سعودیہ کی ہر اونچی حرکت کے اوپر ہم اپنی آنکھیں موند لیں یا بند کر لیں۔ اب یہ بات تھی، اور سعودیہ کے محمد بن سلمان کو یہ خطرہ لاحق ہوا، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی خطرہ لاحق ہوا کہ اگر سعودیہ کے اوپر کوئی بھی پابندیاں عائد کی گئیں تو شاید اسرائیل کے مفادات کو بھی جو ہے نا وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل نے کابینہ کے اندر جو ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ اثر و رسوخ بڑھانے کے بعد جو ہے وہ یمن کی طرف جو ہے وہ کچھ کم ہوئے حالات، بمباری اور یہ ساری چیزیں جو ہے کم ہوئی، وار کی شدت کم ہوئی۔ اس کے بعد سعودیہ نے دیکھا کہ خطے میں اور کون سا مضبوط ملک ہے جس کے ساتھ روابط کی بحالی بہت ضروری ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ ترکی کے ساتھ ان کو تعلقات استوار کرنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے قطر سے بھی اپنے لیے خطرہ مول لیا تھا، فلائٹس بند کر دی تھیں، تعلقات پابندیاں ان کے اوپر عائد کر دی تھیں، مگر جی سی سی کانفرنس میں انہوں نے قطر کے ساتھ فلائٹس کو اور روابط کی بحالی کا اشارہ دیا، جس کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بہت ہی سراہا اور ایک تعریفی میسج بھی دیا، جس کے اوپر کہا کہ یہ خطے کے امن کے لیے اور خطے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ سعودیہ نے قطر کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا۔ بس یہی وہ بات تھی کہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ تاش کا اکا پھینکا، اور
اکے کو جو ہے وہ رجب طیب اردگان نے بھی کیش کیا، مگر رجب طیب اردگان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ مکہ اور مدینے کے انتظامات جو ہیں وہ سعودیہ سے واپس لینے ہیں. تو یہ بات بھی زیر غور ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال اس بات کے اوپر چرچا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور محمد بن سلمان جو ہے یہ جو بیک ڈور پالیسی ہے اس کے اوپر کتنا عمل درآمد کرتے ہیں اور اس کے اوپر کتنا فائدہ ان کو ملتا ہے. کیا امریکہ کی طرف سے، بائیڈن حکومت کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کا تو فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا. اور ہمیں اشارے یہ مل رہے ہیں کہ یمن کی وار کے حوالے سے سعودیہ کے اوپر سینکشنز ہو سکتی ہیں. حالانکہ سعودیہ چاہے تو اسرائیل اور امریکہ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، مگر آل سعود بک چکے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں اور اسرائیلی لوبی کے ہاتھوں. ابھی اسرائیل کا مفاد یہاں پر ہے، اس وجہ سے اسرائیل سعودیہ کی سپورٹ کر رہا ہے بیک ڈور چینل سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مسلم ممالک میں متحدہ عرب امارات کے بعد جو ہے سعودیہ کو بھی یہ فکر لاگ ہوئی، کیونکہ مراسم تو بہت پہلے سے تھے، مگر منظر عام پر آ کر کہنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اپنے ہی ملک میں خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ لوگ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے خون کا حساب مانگ رہے ہیں. اور کوئی سخت موقف اپنائے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنا سعودیہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پہ آل سعود کے لیے، کیونکہ محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ایسے اقدامات ہوئے کہ مسلم ممالک میں سر فہرست رہنے والا یہ ملک جو ہے وہ اس ملک کے اوپر لوگوں کی جو ہے نظر اور اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اور اس اہمیت کی کمی کی باعث محمد بن سلمان سمیت پوری مسلم امہ میں تشویش کی لہر چل پڑی ہے کہ آخر سعودیہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے اور کن کے ساتھ مل کے کیا اقدامات کر رہا ہے. کیا اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر خوریزی کر رہا ہے اور مسلمانوں کی مدد کے بجائے ان کے اوپر رعب و دبدبہ دکھا رہا ہے. آپ نے اس کی حالیہ مثال یہ بھی دیکھی کہ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کا جو اتحاد بن رہا تھا اس کو ریزہ کرنے میں سعودی عرب کا بڑا ہاتھ ہے. پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے میں سعودیہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ سعودیہ چاہتا ہے پاکستان دب کے رہے، اور پاکستان کبھی یہ نہیں چاہتا. سعودیہ کو ہمیشہ بڑا بھائی تسلیم کیا، بہت سارے مواقع پہ سعودیہ کی ہیلپ بھی ہمیں ملی، مگر اس وقت کنڈیشن کچھ اور ہے، پولیٹیکل سچویشن اور جغرافیکل سچویشن کچھ اور ہے. اور محمد بن سلمان کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم لیڈرز ہیں. تو پاکستان نے بھی اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ ہم آپ کو اب لیڈرز کا وہ نہیں ہے، کیونکہ آخری قسط رہ گئی ہے. قسط کے حوالے سے پاکستان کو کس طریقے کی مصیبتیں فیس کرنی پڑیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر چائنا نہیں ہوتا تو ہم ان کی قسطیں بھی ادا نہیں کر پاتے. اور یہ شکر ہے کہ ہمیں چائنا جیسا دوست ملا جس نے ہماری معیشت کی مضبوطی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، اور خاص طور پہ سعودیہ کے حوالے سے جو پریشرائز ہو رہے تھے ہم، پہلی قسط کے موقع پر انہوں نے ہمارا اسلامی اتحاد توڑا، اور اب جو ہے ہمیں دیکھا گیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. اسی طریقے سے یو اے ای بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے. ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ترکی کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا تھا، اور اس گھیرنے کے بعد جو ہے اس کی معیشت کو کمزور کرنے کے حوالے سے بڑے اقدامات کیے. ترکی یہ بھولا نہیں ہے. اس بار جو سعودی عرب نے پہل کی ہے ترکی کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں، اس میں قطر کا بڑا ہاتھ ہے. قطر نے ان تمام روابط کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر خطے میں امن چاہتے ہیں تو ترکی کو آن بورڈ کریں. اور سعودیہ کو خاص طور پہ اس حوالے سے یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر بائیڈن کی حکومت نے آپ کے اوپر کوئی یلغار کی تو کون ہوگا خطے میں آپ کے ساتھ دینے والا. آپ پاکستان سے بگاڑ چکے ہیں، آپ اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں میں جو ہیں وہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، تو اب کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا ترکی ہے؟ یورپ کے ساتھ آپ کے تعلقات استوار نہیں ہیں، چائنا کے ساتھ آپ کے نہیں ہیں، نہ روس کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کس کو آن بورڈ کریں گے؟ تو اس حوالے سے محمد بن سلمان نے چالاکی یا شاطرانہ چال ہے، یا پھر ان کی ضرورت ہے. ضرورت کے وقت انہوں نے ترکی کے ساتھ روابط کو اختیار کرنے کے لیے یہ اشارہ دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ روابط کتنے معیشت کی مضبوطی کے حوالے سے کتنے مضبوط ہوں گے اور خطے میں امن کا ضامن بنیں گے یا نہیں بنیں گے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ اب جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، سعودیہ ان کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور فلسطین کے موقف کو کس نہج پہ لے کے جائے گا. کیا فلسطین کے حقوق کے حوالے سے اسرائیل کی طرف جو ہے سعودیہ کا کوئی پیغام جائے گا؟ اور پوری مسلم امہ جو ہے وہ سعودیہ کے پیغام کی منتظر ہے کہ سعودیہ کوئی تو اسٹانس لے اور اپنی آئل کے اوپر جو قدرتی نعمت ہے اس کے اوپر اپنی اجارہ داری کو برقرار رکھے، نہ کہ اس کو امریکہ کے حوالے کرے یا اسرائیل کے حوالے کرے.
اور ڈالر ٹریڈ کے حوالے سے کہ ڈالر میں ٹریڈ نہ کرے، اور جس اسلامی بلاک کا قیام ترکی، پاکستان اور ملائیشیا کر رہے تھے، اس کو اب انیشیٹ کرے اور ایک اسلامی کرنسی کا نفاذ کرے جس میں ٹریڈ بھی کیا جائے آئل کا، اور اسی کو جو ہے وہ پوری دنیا میں سرکولیٹ کیا جائے تاکہ یو ایس کی منوپلی ٹوٹے، اسرائیل کی منوپلی ٹوٹے۔ اگر تو یہ کام اور یہ اقدام ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر سعودیہ اسلام کا اور مسلمانوں کا مرکز بن سکتا ہے، اس حوالے سے کہ حکومتی سطح کے اوپر اور خلافت کا قیام بھی ممکن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن کا ڈر سعودیہ کو سیدھے رائے راست پہ لاتا ہے یا نہیں، خاص طور پہ آل سعود نے سعودیہ کا امیج جتنا خراب کیا ہے، اس بار دیکھتے ہیں کہ آل سعود امیج جو ہے وہ صحیح کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، ہمارے فیس بک کے اوپر اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپنی رائے سے ہمیں بالکل آگاہ کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہمیں بھی یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کو ہماری معلومات کس حد تک سمجھ آ رہی ہیں اور کیا آپ ہماری بہتری کے لیے کہنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔